الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، مشورے کے حوالے سے کل کچھ گزارشات ذکر کی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ نبی جہاں قرآن کی رہنمائی پوری واضح نہیں ہو پاتی یا وحی کے ذریعے سے پورے طور پر بات واضح نہیں ہوئی، اللہ نے اس معاملے کو صحابہ کرام کے مشورے پہ رکھ دیا۔ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس مشورے پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تمہیں خیر نصیب فرما دے گا۔ تو نبی کو بھی پابند کیا، نبی آپ بھی دنیاوی معاملات میں اور دین کے ان معاملات میں جہاں وحی کی رہنمائی نہ ہو وہاں مشورے سے کام لیں، جہاں وہی بول گئی قرآن حدیث وہاں نہیں۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقعوں پر پھر اسی آیت کے مطابق مشورہ فرماتے تھے۔ نبی نے اپنے آپ کو نبی ہو کر کامل علم، کامل عقل، اللہ کی طرف سے اعلیٰ رہنمائی کے حامل بھی تھے، لیکن آیت کریمہ کے مطابق دنیاوی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے مشورہ کر کے پھر فیصلے صادر فرماتے تھے اور اللہ خیر دیتے تھے۔ تو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ لیا کرو۔ نبی بھی مشورہ کرتے اور نبی نے اس آیت کے مطابق کئی موقعوں پر مشورہ صحابہ سے کیا۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثار کو لے کر جب بدر میں پہنچے تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں یہیں بدر میں رک جانا چاہیے یا آگے بڑھے، تمہاری رائے کیا ہے؟ خاص طور پر انصار کو نبی نے مشورے میں لایا، انصار تم بولو، اور انصار نے آگے سے کہہ دیا یا رسول اللہ نحن سہام، ہم تو ہیں تیر، آپ جہاں ہمیں پھینکیں گے ہم جائیں گے۔ ہمیں یہاں بدر دور لانا دور کی بات ہے، برق غمات تک دھوپ ہے یا گرمی ہے یا روزہ ہے کوئی پرواہ نہیں، آپ ہمیں بھیج دیں، ہم جانے کو تیار ہیں، ہم پوری اطاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اطاعت گزاری والے فیصلے پہ خوش ہوئے ہیں، نبی خوش، دیگر صحابہ خوش، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آ گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کہاں ڈالے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ جگہ بڑی موزوں ہے، صرف ایک نے کہا یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ نبی نے اس کے فیصلے پر آگے فیصلہ سنا دیا کہ بس یہیں پر۔ بدر میں بھی مشورہ، بدر کے بعد ایک مارکہ آیا جو اللہ کی طرف سے ابھی فیصلہ واضح نہیں تھا
ایک بات ہو گئی کہ بدر کے اندر لوٹا جانے والا مال مال غنیمت ہے، وہ اس کا 5واں حصہ الگ کرو، غریب یتیم بیوہ مسکین کو دے دو، باقی 4 حصوں کو مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کرو۔ اور بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آ گیا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کرنے ہیں، وہی خاموش ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بار بار مانگا، یا اللہ قیدیوں کا کیا کروں، 70 قیدی گرفتار ہیں۔ اللہ نے فرمایا مشورہ کر لو۔ مشورہ کیا، عمر بن خطاب اور ایک انصاری صحابی کی رائے یہ تھی کہ بدر کے جتنے قیدی ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے ان کو قتل کیا جائے۔ عمر نے کہا میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو۔ ان کو جرت کیسی ہوئی تھی نبی کے مقابلے میں آنے کی، مارتے ان کو۔ ابو بکر کو کہا تیرا بیٹا ہے عبد الرحمن گرفتار، تو عبد الرحمن کو لے اس کی گردن اڑا۔ نبی کو فرمایا نبی آپ کا چچا عباس بھی مقابلے میں آیا اور گرفتار ہوا، آپ اپنے چچے کا کام پورا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، لوگوں میں ایک بوجھ پیدا ہو جائے گا، تو رشتہ دار کو خود صاف کرے۔ ابو بکر صدیق نے رائے دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے ہیں، میری رائے یہ ہے قتل کریں گے، بندے مر گئے جہنم میں۔ یہ جو ہم نے گرفتار کیے ہیں، اللہ سے امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کس پانی میں ہیں، اور پھر ہمارے پاس قید رہ کر بھی یہ ہمارے اسلام کو طور طریقوں کو دیکھ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم ان پہ احسان کر کے فدیہ لے کر چھوڑیں گے، یہ ہمارے احسان کے نیچے آ جائیں گے، اور احسان کے بعد بندہ آنکھ اٹھا نہیں سکتا ہے، یہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ہم نے ان کو احسان کیا، ان کی جان بخشی ہے۔ چوتھی بات ہے ان سے فدیہ لے لیں گے، اور فدیے کی وجہ سے ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہم اسلحہ بھی خرید لیں گے۔ آئندہ یہ آئیں گے تو ہم بغیر اسلحے کے آج لڑیں، اسلحے کے ساتھ ہم اور اچھا لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رائے دے دی ہے کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مشورہ کیا اور مشورے پر فیصلہ بھی دے دیا، اور صرف 2 صحابہ عمر اور ایک صحابی کہتے نہیں، لیکن انہوں نے مشورے میں ایک اہم بات آ جاتی ہے کہ مشورہ کرتے وقت ایک کی رائے اور دوسری کی اور ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ نے میری رائے کی مخالفت کیوں کی؟ بھائی تیرا عقل اپنا ہے، میرا اپنا ہے، تو نے اپنی عقل سے مشورہ دیا، میں نے اپنی عقل سے دیا۔ جس کی بات کو لے لیا دوسروں کے لیے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بعد میں اللہ نے فرمایا ان کو مارنا چاہیے تھا، قرآن نے آ کر کہہ دیا، لیکن میں نے تمہیں اختیار دے دیا اس لیے پکڑ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پکڑتا نا، سوائے عمر اور سعد کے علاوہ کوئی نہ بچتا، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں ہے، معاف کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے پہلے اختیار دے دیا تھا۔ غزوہ احد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور کہ قافلہ قریب آ چکا ہے، مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں۔ صحابہ نے جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ کہا ہم باہر نکل کر لڑیں گے، کفر کا منہ توڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے گئے، تو نبی بھی پابند مشورے کے رہے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اطلاع ملی جب 25,000 کا لشکر مدینے پر چڑھ آیا قریب، اور 25,000 تباہی پھیلا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اطلاع ملی ہے کہ لشکر تو قریب 25,000 کا آ گیا، جنگجو اسلحے سے لیس، اور تمام عرب مل کر اتحادی افواج کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، مسجد نبی میں فرمایا کہ مجھے مشورہ دو بھائی کیا کرنا چاہیے۔ بڑا ہنگامی صورتحال تھی۔ ایک صحابی سلیمان فارسی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فارس کا آدمی ہوں، فارس جنگجو علاقہ ہے، ہماری جنگجو کرتب کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے جب دشمن شدید تعداد میں شدت کے ساتھ آ جائے
تو ہم اس کے آگے رکاوٹ کے لیے خندق کھود دیتے ہیں، اور خندقیں کھود کر سامنے ایک ایک ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی جہاں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں ساتھی پھر خود اچھی تعداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی نے بس ایک صحابی کی رائے سنی، فوراً فیصلہ دے دیا، چلو بھائی خندق کھودو، اور 40 گز کا فاصلہ 10 کی ٹولی کو دیا، تو نے یہاں سے یہاں تک خندق کھودنی۔ تو مدینہ کے 3 اطراف میں خندق آ گئی، اور ایک جبل صلہ کی طرف مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور بالآخر نیٹو کی افواج کو شکست ہو گئی ہے۔ اور یہ مشورہ صرف ایک صحابی سلیمان فارسی کا چلا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ خندق کے موقع پر، یہ 27-28 دن کا اتحادی افواج کا محاصرہ تھا، اور اس دوران بڑے حالات صحابہ پر آئے، بھوکے پیاسے بیچارے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ چونکہ مقابلے میں اتحادی افواج تھیں، اس میں قبیلہ بنو غطفان بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک چند صحابہ کو قریب بلا کر کہا، میرا ارادہ ہے قبیلہ غطفان والوں سے صلح کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کے جنگجو ہیں، صلح کر کے ان کو ہٹاتے ہیں، کفر کا لشکر ٹوٹ جائے گا تو اللہ فتح دے گا۔ اور کہا کیا صلح کرتے؟ اللہ کے نبی کہا، میں ان کو کہتا ہوں مدینے کی آمدنی کھجوروں کا، دیگر چیزوں کا کچھ حصہ ان کو دیں گے سالانہ، اور ان کو کہتے ہیں جنگ سے ہٹ جاؤ، ہمارے ساتھ صلح کرو، ہم تمہیں سالانہ اچھا خاصا مال دیں گے۔ تو قوم کو بچانا ہے، مجبوری ہے۔ 2 صحابی کھڑے ہو گئے، جارحانہ انداز میں کہا، یا رسول اللہ مشورہ لے رہے ہیں؟ جی۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس اور حضرت کے دونوں سردار کھڑے ہونے کا، یا رسول اللہ ہم دین حق پر ہیں، ہم ایک تن کا بھی ان کافروں کو دینے کو تیار نہیں ہیں، ان کو ہم کیوں دیں؟ ہم مقابلہ کریں گے، یہ اتحادی افواج اور بھی آ جائے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم مر گئے ہماری عورتیں دفاع کریں گی، عورتیں فوت ہو جائیں ہمارے بچے بھی چلے جائیں، سب کچھ چلا جائے گا، پھر اللہ کے والے۔ نبی نے ان کے جذباتی انداز اور محبانہ انداز کو دیکھا، نبی نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے بھائی غطفان کے ساتھ صلح ختم نہیں ہے۔ مشورہ کیا، 2 صحابہ کے اوپر فیصلہ دے دیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے، فلہذا کوئی آدمی اپنے آپ کو عقل قل سمجھ کر اپنی فیصلے دوسروں پر مسلط نہ کرے، یہ آمریت ہے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے لوگ آمریت کہتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ کہہ دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب نبی اسلامی حکومت کا سربراہ ہو کر اللہ نے اس کو صحابہ سے مشورے کا حکم دے دیا، اتنا اعلیٰ عقل اور علم والا، وحی والا، نیچے والا کون ہے جو کہتا ہے نہیں میرا ہی فیصلہ ہوگا جو میں کہوں گا؟ اللہ نے فرمایا نبی فیصلہ کرتا۔ پھر عجیب بات یہ ہے، اس کی اور بے شمار مثالیں ہیں، لیکن چند باتیں کہہ دی ہیں۔ مشورہ اگر ایک آدمی طلب کرتا ہے کسی دنیاوی امور میں، لیکن وہ پہلے کل بھی بتایا، قرآن سے رہنمائی نہ ملتی ہو تو مشورہ تب کریں گے، حدیث سے رہنمائی نہ ملتی ہو تو مشورہ تب کریں گے، وحی کے ذریعے سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے تو تب مشورہ کریں گے، اجتہاد کے ذریعے سے مجتہد عالم بھی کوئی رائے نہیں نکالتا ہے قرآن و حدیث کے اندر سے گہرائی سے، پھر ان چاروں صورتوں میں ناپید ہونے کے بعد اس معاملے کو مشورے سے حل کیا جاتا ہے۔ اور وہ مشورہ کس سے لیا جائے گا؟ وہ 2 حدیثیں لمبی لیکن مختصر، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ارشد الفقہاء العابدین شاوروا فقہاء العابدین، مشورہ علم کے پختہ اور عبادت کے اعلیٰ درجے کے لوگوں سے لیا جائے، جو علم میں بھی اعلیٰ اور عمل میں بھی اعلیٰ، مشورہ ان سے لیا جائے گا۔ ہر نتو خیرے سے تو مشورہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا استرشد العاقلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ رہنمائی اور مشورہ طلب کیا کرو عقل مند سمجھدار سے،
ولا تعصو، اور اس عقل مند کے مشورے کی نافرمانی نہ کرنا۔ فرمایا فإن فی ذلک خیر، یہ مشورہ عقل مند سے کر کے تم آگے بڑھو گے، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا۔ تو دونوں حدیثوں سے پتہ چلا مشورہ جن سے لیا جاتا ہے وہ ہر کس و ناکس سے نہیں لیا جاتا کہ یہ مجمع بڑا بیٹھا ہوا سارے مشورہ دے دو، سب کا ہوا تو ٹھیک ہے، دو چار کا اختلاف ہو گیا میں نہیں بھائی، ہر ایک کس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس میں عقل مند کون ہے اعلیٰ درجے کا، علم تفقہ کون رکھتا ہے، اور نمبر 3 عمل میں کون پختہ ہے دین کے۔ فرمایا اس سے مشورہ لے لو۔ اب یہ مشورہ لیا جائے گا، قرآن نے یہاں شاورہم کہا، مردوں کی طرف کے مردوں سے لیا جائے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، عورت کے اندر بھی یہ 3 وصف آ جائے اس کے مشورے کو بھی قبول کیا جاتا ہے اسلام میں، اور کیا بھی ہے قرآن نے۔ عورت کا مشورہ رضاعت کے مسئلے میں عورت سے مشورے کا حکم دیا ہے، تو عورت کو بھی ہے، اگر عورت کو اللہ نے اتنا علم اعلیٰ دیا ہوا ہے، اس کا عمل پختہ، شریعت کو خوب جانتی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، بعض عورتوں کو دی ہوتی ہے، فلہذا مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے گا، ہر کس و ناکس سے نہیں لیا جاتا ہے۔ ہر کس و ناکس کے اعتبار سے تو بڑے عجیب عجیب ذہن ہوتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ ایک کہے گا میری رائے یہ ہے، دوسرا کہے گا میری رائے یہ ہے، ایک کہے گا یوں چلیں، دوسرا کہے گا یوں چلیں، وہ تو آزاد قوم ہوتی ہے۔ تیسری اہم بات اس میں آ جاتی ہے، مشورہ کیا جائے گا سمجھدار اہل طبقے سے، ہر ناقص سے نہیں، لیکن مشورہ جب اختلاف رائے آ جائے مشورے میں، پھر امیر کو اختیار ہوتا ہے کہ امیر جس اپنی صوابدید پر جس کے مشورے کو اچھا سمجھتا ہے اس کا فیصلہ قبول کر کے سب کو سنا دیا جائے۔ ہماری جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جدھر جمہور کی رائے اس پر فیصلہ۔ اسلام کہتا ہے جمہور کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ جمہور تو آج بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر بات کی جائے اس وقت بھی جمہور کی، نیک اور متقی اور تقوی والے علم والوں کی رائے الگ ہوگی، وہ 100 ہوں گے، اور جمہور کی رائے پر فیصلہ کرتے ہو تو فوج طبقہ، بے حیا طبقہ، بے ادب طبقہ، آزاد طبقہ اور روشن خیال طبقہ 10,000 مقابلے میں ہوگا، پھر فیصلے ادھر کر دو، تباہی پھیل گئی ہے۔ اس لیے اسلام نے جمہوریت کا اعتبار نہیں کیا، اسلام نے اعتبار کیا کہ مشورہ لو، اور مشورے کے بعد امیر لشکر کو جو رائے پسند آتی ہے، اکثریت کی پسند آئی اس کا فیصلہ سنائے، اقلیت کی پسند آتی ہے اس کا فیصلہ سنائے، بلکہ سارے ایک طرف ہوں، صرف ایک کی رائے پسند آئی اسی پر فیصلہ دے دیں۔ تو لیکن اور یہ امیر کو صوابدید ہوتی ہے، یہ کہہ دینا جمہوریت یہ ہو گئی، یہ نہیں، اکثریت کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ آمریت کے مقابلے میں آئی ہے، لیکن یہ بیچاری بھی ٹیڑھی ہے، لنگڑی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جمہوریت اہل عقل کی اگر آ جائے، علم والوں کی جمہوریت ایک طرف بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر جمہوریت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیا ہے۔ اور بہت سارے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، ایک رائے کا اعتبار کر دیا اور ایک کے اوپر فیصلہ دیا، باقی سارے صحابہ ایک طرف۔ اور اکثر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور مشورہ طلب کرنے کے بعد ابو بکر کی رائے آئی، علم میں اعلیٰ تھا، عبادت میں اعلیٰ تھا، تقوی میں اعلیٰ تھا، ابو بکر کی رائے آئی، نبی اسی رائے پر سب کو فیصلہ سنا دیتے، کوئی بات نہیں ہے، ختم۔ بلکہ 2 باتوں کا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مشورے میں ابو بکر اور عمر کے بارے میں، لو اجتماعتما فی امر ما خالفتما، تم 2 اگر ایک رائے میں جمع ہو جاؤ، پوری دنیا ادھر ادھر ہو جاؤ، میں تمہاری رائے کی مخالفت نہیں کروں گا، فیصلہ اسی پر سناؤں گا۔ یہ ابو بکر اور عمر کا کیوں اتنا بڑا مقام تھا؟ تفقہ اعلیٰ تھا، علم اعلیٰ، تقوی اعلیٰ، عمل اعلیٰ تھا، عقل بھی اللہ نے اعلیٰ دیا تھا، تو نبی ان 2 کی رائے پر فیصلہ فرما دیتے۔ کبھی ایک کی رائے پر فیصلہ آ جاتا تھا، کبھی دونوں جمع ہو جائیں، نبی فرماتے اس کی مخالفت کرنی ہی نہیں ہے۔
کیسے عظیم لوگ تھے یہ بھی، اللہ نے کتنا نوازا ان کو۔ نبی بھی ان کے مشورے پر فرماتے تم دو کے اجتماع کے بعد اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے موقعوں پر یہ نہیں دیکھا صحابہ کا مشورہ ایک ہوا ہے اور ایک دو کی رائے آ گئی، اسی ایک دو کی رائے اگر اچھی لگی نبی کو اسی پر فیصلہ دیا۔ او بھائی اکثریت دوسری طرف ہے، ہونے دو کوئی بات نہیں، اکثریت کی رائے درست نہیں ہے، ہم نے تو درست رائے کو لینا ہے۔ اکثریت ساری اگر دین کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ اور آج اگر اسی بات کو ہم لے لیں اکثریت اور جمہوریت کی تو وہ آپ جانتے ہیں پھر کیا تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسلام نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا اور اسی بات کا ذکر کر کے فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ کہ مشورہ کا حکم تو نبی کو دیا لیکن اختلاف رائے آ جائے، فرمایا نبی جب تو اس کام کے کرنے کا پختہ عزم کر لے کسی مشورے کے اوپر فتوکل اللہ، بھروسہ رب پہ رکھ، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ایک کی رائے پر فیصلہ دے تو کام چل جائے گا۔ یہ نہیں کہا فَإِذَا عَزَمْتُمْ جب تم سب کا پکا ارادہ ہو جائے، سب نہیں صرف ایک کی رائے پر بھی بات ہوگی اور ایک امیر فیصلہ دے دے گا تو دوسروں کو اختلاف نہیں کرنے چاہیے۔ میری رائے کو قبول نہیں کیا کوئی بات نہیں کیا تو اس کی رائے اچھی ہوگی، اسی پر فیصلہ آ گیا ہے اور فرمایا اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیاوی معاملات میں عام بندوں کو جب تمہیں قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں ملتی، دنیاوی معاملات ہیں تو اس کام کو کیسے کریں؟ فرمایا کہ کسی بھی عقل مند آدمی سے مشورہ کر لو، اور عقل مند نہ ملے گھر میں بیوی ہے بیوی سے بھی مشورہ کر، فیصلہ تو خود کرنا، مشورہ کر لے، بات اس کی سن لے، اس کے بعد اور نہ ہو جائے نمبر 3 دیوار ہے اس کے اپنی باتیں کر، یہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے، یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ، اپنے عقل کی باتیں دہرا کر پھر سوچ کر چلو یہ کرتا ہوں۔ اللہ اس کام میں کبھی شر اور شرمندگی نہیں لاتے، خیر لے آتے ہیں۔ فرمایا مشورہ اچھی چیز ہے، کبھی کبھی اعلیٰ نہ ملے تو ناقص سے مشورہ کرو صحیح، مشورے کے بغیر نقصان ہوتا ہے، مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب کرے۔